اسٹوڈیو میں ایک ماحول اس وقت بپا ہے، ایک کیفیت آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ جیسے آپ نے سوال کیا کہ وہ واقعات کیا، وہ محرکات کیا تھے۔ واقعہ کربلا جو ہے یا سانحہ کربلا، یہ بیسیکلی دین کی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کا ایک عملی شکل ہے یہ، کہ جہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دین کی نمائندگی کی، جس کو پریزنٹ کیا، جس کے لیے صحبتیں برداشت کی، وہ دنیا کو دکھانا تھا کہ ایک 6 ماہ کا بچہ اگر ہے تو اس پر دین کس طرح اس کی ان کیفیات کے ساتھ طاری ہوتا ہے۔ خاتون خانہ ہے وہ خواتین جن کو سورج کی کرن نہیں دیکھ سکتی، ان کے ساتھ اگر یہ واقعہ پیش آ جائے اور دین کی حرمت آ جائے تو پھر وہ کس طرح سے اس کو فیس کریں گے، نوجوان کس طرح سے کریں گے، بچے کس طرح سے کریں گے، عمر رسیدہ کس طرح سے اپنے آپ کو پریکٹیکلی اس معاملے کے لیے اپنے آپ کو پریزنٹ کیسے کریں گے۔ یہ ایک پریزنٹیشن ہے۔ اچھا، اور یہ پریزنٹیشن جو ہے ایسی ہے کہ ہر بندہ قیامت کی صبح تک کو یہ کہے کہ مجھے سانحہ کربلا سمجھ آ گیا ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے۔ ہر دور، ہر وقت، ہر انسان جو ہے وہ اپنی اپنی فہم، اپنے شعور، اپنی ترقی کے مطابق اس کو سمجھتا جائے گا، اور جتنا سمجھنے کے بعد، بڑی خوبصورت آپ نے بات کی تھی کہ اپنے کردار میں اس کو لاتا جائے گا، اتنا وہ حسینی بنتا جائے گا، اور جتنا اس سے باغی اور دوری اختیاری کرتا جائے گا، اتنا وہ یزیدی بنتا جائے گا۔ مطلب اس کی ایک پریکٹس ہے؟ پریکٹس ہے اس کی، اچھا، کہ جو سمجھ آپ کو آئی ہے نا، کہ جیسے ہم سکول میں جاتے ہیں، کالج یونیورسٹی میں جاتے ہیں، کسی بھی اکیڈمی کو جوائن کرتے ہیں، تو جتنی ہمیں سمجھ آتی ہے اور جو ہمارے رویے سے نظر آتے اتنے میں مارکس ملتے ہیں نا۔ ایک بچے نے 100% فالو کیا، اس کو پریزنٹ کیا، ٹاپ کر گیا، ایک نے 50% کیا، ایک نے 33% کیا، ایک نے 20%، جگہ ایک ہی ہے، اس کی کنسنٹریشن فوکس کتنا ہے۔ ان کے محرکات میں جب امام حسین علیہ السلام حج کے لیے روانہ ہوئے مدینہ پاک سے، کدھر؟ مکہ المکرمہ کی طرف، تو 2 دن حج میں باقی ہیں۔ ہم نے کوشش کرنا کہ اپنے ناظرین کو سمجھا سکے کہ واقعہ کے محرکات بڑے خوبصورت سوال وہ ہیں کیا۔ 2 دن حج ادا ہونے میں باقی ہیں، تو وہاں کے حالات و واقعات دیکھیں کہ یہ حالات غیر معمولی ہے یہاں پر۔ اگر میں یہاں پر رکتا ہوں تو یہاں کسی طرح کی بھی بے حرمتی ہو سکتی ہے۔ یہ ہے وہ ذاتیں کہ اگر میں یہ رکا، کچھ ایسے لوگ، افراد وہاں موجود ہیں جو کسی طرح کی سازش و شرارت کر سکتے ہیں۔ تو مولا نے کیا کیا وہاں سے کہ اس حج کے لیے انسان تڑپتا ہے، حج موقوف کر لیا، حج چھوڑ دیا، اور وہاں سے سفر شروع کر دیا کربلا کی طرف۔ اچھا، اپنے ساری فیملی کو ساتھ لیے ادھر چل پڑے، حج چھوڑ دیا کیونکہ حالات وہ نظر آ رہے تھے۔ جو آگے بڑھتے گئے تو پھر راستے میں آپ کو روک لیا گیا، روکنے میں 7 روز تک جو ہے آپ کا محاصرہ کیے رکھا، اور آپ کو مجبور کیا جاتا رہا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں تاکہ معاملات کو یہیں سیٹل ڈاؤن کر لیا جائے۔ فرمایا یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے نا کہ ایسے کی بیعت کریں کہ جو دین کی شکل کو بگاڑ رہا ہے، بگاڑ چکا ہے، اور ہم اس کی بیعت کریں، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے نا۔ 7 روز تک یہ محاصرہ چلتا ہے، اور 7 روز کے بعد جو ہے پھر نیا ایک دستہ آتا ہے، اور ان کو جو ہے نا یہ چیلنج کرتا ہے کہ اب یا تو بیعت قبول کریں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب آخری جو 3 ایام ہیں، ان 3 ایام کے اندر جو ہیں وہ دیکھیں جو دوسری طرف موجود ہیں وہ امام کے پیچھے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اذانیں ادھر بھی ہو رہی ہیں، اذانیں ادھر بھی رہے ہیں، اور نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں۔ یہاں جو بات سمجھنے والی ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ایمان نہیں ہے، ایمان کی پریکٹسز ہیں جس سے آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ بالکل درست۔ سمجھنا یہ تھا کہ یہ نماز ہے کس کی؟ نماز تو اللہ کی ہے، اور کس طرح سے ادا کرنی ہے؟ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک نے۔ اب نماز میں جب جاتے ہیں، اتحیات کی شکل میں جاتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک طرف آل پر سلام و درود بھیج رہے ہیں، اور دوسرا آل کے سامنے کھڑے ہیں قتل کرنے کے لیے۔ یہ کون سی مسلمانیت ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نمازیں، حج، زکوٰۃ یہ پریکٹسز ہیں، یہ دین نہیں ہے۔ اب دین کی شکل جو ہے، اب کیا ہوا کہ آخری رات آ گئی تو شام کو اعلان کر دیا کہ اب ہم جنگ کریں گے۔ مولا نے فرمایا کہ رات کو کون سی جنگ ہوتی ہے؟ رک جاؤ، جنگ اگلے روز ہوگی، 10 کو ہوگی۔ اچھا، رات کو جنگ کرنے کے لیے آگئی، ٹھیک ہے، اگلے روز جنگ ہوگی۔ اس رات کیا کیا کہ وہ بدر والا انداز کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بدر والی رات عبادت مصروف رہے، مولا اپنے
اہل خانہ کے ساتھ اللہ کی جی بھر کے عبادت کی. کیا بات ہے. اور صبح ہوئی تو طبل جو ہے وہ بجنا شروع ہو گیا جنگ کا, کہ جنگ کی تیاری کرو. اچھا. اب یہ تو واضح ہے 72 افراد کہاں اور ہزاروں کی تعداد کہاں. جنگ کا پتہ کہ جنگ کے نتائج کیا نکلے ہیں. اب ایک ایک کر کے جا رہے ہیں اور شہادت نوش کر رہے ہیں. اب شام کا وقت آن پہنچتا ہے. جب مولا نکلتے ہیں, پٹکا باندھتے ہیں, دستار باندھتے ہیں, اور اپنے سر پر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جبہ پہنتے ہیں. پہننے کے بعد اپنے بابا کی تلوار اٹھاتے ہیں اور نکل پڑتے ہیں. جب وہاں پہنچتے ہیں جنگ شروع ہوتی ہے تو پھر ظاہری بات ہے جو معاملات آگے دیکھنے کو ہیں, حتیٰ کہ عصر کا وقت آ جاتا ہے. اور عصر کے وقت میں اب چاروں اطراف سے گھیرا جا چکا ہے. مولا ہر طرف سے تیر کھا رہے ہیں اور وقت عصر آ گیا ہے. دیکھیں جنگ ہے, جان جا رہی ہے, لیکن اپنی ذمہ داری اور اپنے نانا کی دی ہوئی تربیت سے پیچھے نہیں. نماز کا وقت آ گیا ہے. تپتا صحرا ہے, تپتا ہوا صحرا ہے. اس تپتے صحرا سے کیا تیمم کیا, تیمم کیا اور سجدے میں چلے گئے. اس بدبخت نے آ کر جب سر تن سے جدا کرنے کے لیے, ایک بات میں یہاں پہ ضمن کہتا چلوں, جب آپ خیمہ سے روانہ ہوئے تو ایک بڑا تاریخی جملہ بولا کہ بہن زینب, اب یہ خانوادہ کے جو باقی بچے ہیں یہ آپ کے سپرد اور امام حسین اللہ کے سپرد. پچھلا معاملہ باقی دنیا بہن کے سپرد کی اور اپنے آپ کو مولا کے سپرد کر کے جب وہاں پہنچے, جب وہ سر تن سے جدا کرنے کہا, ٹھہر جا بدبخت, مجھے اپنے اللہ سے ایک گزارش کر لینے دے. اللہ سے گزارش کی کہ بار الہ, کیا تو حسین سے راضی ہے؟ اس وقت آواز آئی کہ نفس مطمئنہ, ہم آپ سے راضی اور آپ ہم سے راضی. پھر سر تن سے جدا ہوتا ہے. جسم اطہر جو ہے اسی کربلا کے میدان میں پڑا ہے اور نیزے پر جو ہے نیزہ دے کے سر کو جو ہے اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کو پہلے ابن زیاد کے پاس اور پھر وہاں سے آگے اس ملعون کے پاس لے جایا گیا. یہاں ایک بچوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ اب دین کی شکل جو ہے وہ بگڑتی جا رہی تھی. وہ جو دین, اصل دین تھا, نمازیں بھی تھیں, روزے بھی تھے, حج بھی, تمام عبادات موجود تھیں, لیکن جو دین کی روح تھی, اب یہ یزید بذات خود جمعہ کا خطبہ دیتا تھا. یہ حافظ قرآن تھا, یہ حافظ قرآن تھا, لیکن اس بدبخت کے اندر یہ سارا کچھ دکھاوے کے لیے تھا. جیسے آج ہم ساری باتیں کریں, پورا سال بے ایمانی کریں, جھوٹ کریں, فراڈ کریں اور 10 تاریخ کو تھوڑی سی نیاز پکا کر دے دیں, تو یہ یزیدی انداز ہے. شراب یہ پیتا تھا, جوا یہ کرتا, برائیاں ساری یہ کرتا تھا, یہ نمازیں پڑھاتا تھا, حافظ قرآن تھا. آج کے دور کے جس طرح کے لوگ ہیں, جس طرح ہے, یہی چیز تھی. یہی چیز تھی. جب 3 دن پانی بند کیا گیا, تو کیوں پانی بند کیا کہ اب معصوم بچے ہیں ساتھ میں, تو بلیک میل کرو, خود بخود قابو آ جائیں گے. یہ بلیک میلنگ جو ہے, حق پر ڈاکہ مارنا جو ہے, عزتوں پر ہاتھ ڈالنا جو ہے, جھوٹ بولنا جو ہے, یہ سارے کے سارے یزیدی عوامل ہیں نا. شجاعت صاحب بالکل یہی. اگر ان یزیدی عوامل کے ساتھ ہم زندہ ہیں تو پھر ہماری زندگی کون سی ہے؟ کیا جا کر جواب کیا دیں گے؟ یہ حج, یہ عمرے, یہ زکاتیں, یہ بڑی بڑی صدقہ, یہ خیرات, یہ بڑی بڑی مساجد تو ہم نے قائم کر دی, مسجد کے اندر وہ روح کہاں سے آئی ہے؟ ہماری بچیاں کیا ہم سے محفوظ ہیں ہمارے ہاتھوں سے؟ میں تم سے بھی جاننا چاہوں گی, تمہاری بھی بہت اچھی نالج ہے, سب کچھ ہے, مگر میں ابھی ایک بریک, اس کے بعد آپ نے مجھے اس میں تفصیل سے جواب دینا ہے, ٹھیک ہے؟ چلیں بغدادی صاحب سے جواب لیں گے وہاں بریک کے بعد.